بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلی جو کلاس تھی ہماری 12ویں کلاس تھی سورۃ الفاتحہ سے پہلے والی کلاس جو، اس میں ہم نے سورہ فاتحہ کا لفظی ترجمہ سیکھا تھا اور بہت سارے لوگوں نے آڈیو میں مجھے سبق بھی سنا دیے ہے اور ان کی جو غلطیاں تھیں وہ بھی الحمدللہ میں نے درست کر دی ہیں۔ تو امید ہے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اب آپ لوگوں کو یاد ہو گیا۔ آج سورہ فاتحہ کی کچھ مزید تفصیل ہم پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے یہ صورتیں جو قرآن کریم کی آیات ہیں یہ ہمارے لیے روحانی شفا بھی ہیں، ہماری جسمانی شفا بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو شفا کہا ہے، تو کس طریقے سے ان کو پڑھا جائے، کیا ان کی فضیلت ہے اور کیسے اپنی زندگی میں اسے ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کئی دفعہ قرآن جو ہے نا وہ کچھ خاص مقاصد کے لیے آیا ہے، جیسے اس کو جو ہے نا وہ نماز میں تو پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کبھی جو ہے نا وہ کوئی فوت ہو جائے اس وقت پڑھا جاتا ہے، یا کوئی قسم اٹھانی ہے اس وقت اس کو نکالا جاتا ہے۔ یہ ان چیزوں کے لیے صرف نہیں ہے، کچھ چیزیں تو اس میں سے ہمارے معاشرے کے اندر بدعات میں شمار ہوتی ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، جیسے کسی کی فوت ہونے پر قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ایسا کوئی اسلام نے کہیں حکم نہیں دیا۔ زندگی میں اس کو پڑھنا چاہیے، اس کے ایک ایک حرف پہ نیکی بھی مل رہی ہوتی ہے، انسان مضبوط ہو رہا ہوتا ہے، انسان جسمانی طور پر اس کو طاقت مل رہی ہوتی ہے، روحانی طور پہ طاقت مل رہی ہوتی ہے۔ انسان کی دو زندگیاں نا، یعنی دو چیزوں سے انسان بنا ہے، ایک ہوتا ہے اس کا اس جسم ظاہری طور پر جو ہمارا اسٹرکچر ہے یہ سب کا سیم ہوتا ہے، مسلمان کافر سب کا ناک ہے، سب کے آنکھ ہیں، سب کا چلنا پھرنا گھومنا پھرنا سب کھانا پینا سب سیم ہوتا ہے۔ اندر کی جو ایک روحانیت ہوتی ہے جس کو روح کہتے ہیں، روحانیت کہہ لیں اس کو، بہت سارے اس کے نام جو ہے نا وہ لیے جاتے ہیں، تو وہ فرق ہوتا ہے اس میں، مسلمان کا الگ ہوتا ہے، کافر کا الگ ہوتا ہے، منافق کا الگ ہوتا ہے، وہ اندر سے ایک چینجنگ آ رہی ہوتی ہے۔ ایمان انسان کا کہتے ہیں نا یہ بندہ اس کے دل میں کھوٹ ہے، تو وہ اندر ہوتی ہے نا یہ ساری چیزیں، یہ باہر نہیں نظر آ رہی ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کر اپنے علم کو بڑھانا ہے اور اپنے علم کو بڑھا کر اپنی روحانیت کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار وہ دل سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جاننا وہ دل سے ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر کس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ والا بندہ زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، یہ والا بندہ کم جانتا ہے، یا یہ بندہ جو ہے نا اس کا ایمان بڑا مضبوط ہے، یہ بندہ اس کا توکل بڑا مضبوط ہے، یہ بندہ اس کا عقیدہ بڑا ٹھیک ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ سب کچھ اندر ہوتا ہے انسان کے، تو وہ اپنے اندر جمع کرنے کے لیے ہمیں علم کی اس جو ہے نا وہ اس رستے پر علم کے چلنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو علم کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے کچھ الفاظ پڑھے تھے، جیسے الحمد، اسی طریقے سے رب ایک جو ہے نا وہ اسم یہاں پہ استعمال ہوا، اسی طریقے سے ہدایت ایک لفظ اور ایک اسم استعمال ہوا یہاں پہ۔ تو کچھ لغوی معنی میں نے یہاں پہ جو ہے نا وہ لکھے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لغوی معنی کچھ تفصیل سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اور الفاظ کون سے ادا کر رہے ہیں۔ الرحمن اور الرحیم کی ہم نے جو ہے نا وہ تفصیل پیچھے پڑھ لی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو اسم ہے وہ ہے الحمد۔ کہتے ہیں حمد کسے کہتے ہیں، یعنی ایک سوال ہے، ایک ہمارے ہاں نا بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، حمد استعمال ہوتا ہے، ثنا استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں حمد و ثنا، حمد استعمال ہوتی ہے، اسی طریقے سے ثنا استعمال ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ تمجید، بزرگی بیان کرنا، یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور بھی اسی طریقے سے بہت سے الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو الحمد کا لفظ ہے، یہ تعریف جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا چیز ہے، کس طریقے سے ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں، یا کیا حمد کسی اور کی بھی کی جا سکتی ہے؟ کسی کا جو ہے نا شکریہ تو ہم ادا کر لیتے ہیں، ایک شکریہ ادا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ ساری چیزیں، بہت سارے الفاظ ہیں، ان کی ڈیٹیل میں نہیں میں جاتا، ہم صرف حمد پہ بات کریں گے۔ تو میں کسی انسان کی تعریف کرتا ہوں تو وہ کیا کہلاتی ہے، میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں تو وہ کیا کہلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو حمد ہے یا تعریف ہے، جس کا ہم ترجمہ تعریف کرتے ہیں اردو میں، تو یہ کیا ہے اور اس کے اندر کون کون سی شرائط پائی جانا ضروری ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ میں صرف کہوں کہ سبحان اللہ،
الحمدللہ، اللہ اکبر، اے اللہ تو بڑا پاک ہے، تو بڑا سب سے بڑا ہے، اس طرح کے جو الفاظ میں کہہ رہا ہوتا ہوں، تو کیا اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ میں زبان سے ادا کر دوں، یا کچھ اور بھی اس کے تقاضے ہیں؟ تو سب سے پہلے الحمد کی اس میں ہم ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں، تو کہتے ہیں وصف المحمود بصفات الکمالی مع المحبتی والتعظیم۔ اس لفظ کو یاد رکھیں، وصف المحمود، محمود جس کی تعریف کی جا رہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ، اس کا وصف بیان کرنا، بصفات الکمال، کمال ایسی صفات کے ساتھ جن میں کمال پایا جاتا ہے، جو مکمل ہیں، وہ صفات ایسی ہیں کہ جن میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ یعنی میں اللہ تعالیٰ کو اگر کہتا ہوں نا سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کسی قسم کا بھی نقص نہیں ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، وہ شرک سے پاک، وہ اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی، وہ کسی اس کو کوئی کمزوری نہیں ہوتی، اس کو کوئی تھکان نہیں ہوتی، یعنی ہر چیز سے پاک۔ بصفات الکمال کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو صفت میں بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اس کے اندر وہ اتنا کمال موجود ہے کہ کسی قسم کا بھی نقص نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ ہو گئی۔ دوسری کیا ہو گئی؟ مع المحبتی والتعظیم، کہ محبت اور تعظیم کے ساتھ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کئی دفعہ انسان کسی کی تعریف کر رہا ہوتا ہے نا تو اوپر اوپر سے تعریف کر رہا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ کچھ بدلے میں چاہیے، مقصد کیا ہے؟ آفس میں کام کرتا ہے تو باس ہے، حالانکہ اس سے سخت نفرت کرتا ہے، اندر سے جو ہے نا وہ ایسی چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں کہ جیسے بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یار ابھی موقع ملے نا تو ابھی میں اس کو سر پھاڑ دوں۔ ایسا کئی دفعہ بندہ باس کی جو ہے نا اس کے ساتھ اس کے تعلق ہوتے ہیں، یعنی کام دے رہا ہے، مشکل چیزیں دے رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق انسان کا ہونا چاہیے وہ کون سا ہونا چاہیے؟ مع المحبتی والتعظیم، کہ محبت بھی ہوگی اور تعظیم بھی ہوگی۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم مجبوراً کوئی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اگر مجبوراً کر رہا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے نیت میں اس کے پتہ چل رہی ہیں تو وہ ریاکاری بن جائے گی۔ اگر بندہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے یا کسی خاص مجبوری کی بنا پہ کر رہا ہے، بس ٹھیک ہے مجھے یہ چاہیے مل گیا بس بات ختم، میں اس کے بعد تو عبادت نہیں کروں گا، نہیں۔ بندہ کیا کرتا ہے؟ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ تعریف میں ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں کیونکہ اس میں بھی دعائیں ہیں نا۔ ہر وہ چیز جو میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس میں محبت اور تعظیم ہونی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عزت بھی کرنی ہے، احترام بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میں نفرت سے کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں جان بوجھ کے جو ہے نا وہ بس ایک تھوڑی سی دیر کے لیے عبادت کر رہا ہوں، اس کے بعد بس میرا کام نکل جائے گا پھر میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو دو چیزیں ہو گئی، بصفات الکمال مع المحبت والتعظیم، فإن لم يكن مع المحبت والتعظیم، تو کہتے ہیں اگر محبت اور تعظیم کے ساتھ نہیں ہے تو کان نفاقا ورياء، تو یہ پھر منافقت ہو جائے گی۔ بھائی بندہ جو ہے وہ ظاہری طور پر ایسا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ظاہری طور پر بندہ ایسا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اللہ میں تیرا ہوں، ظاہری طور پر دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اللہ میں تیرا ذکر کر رہا ہوں، تیری صفات بیان کر رہا ہوں، لیکن اللہ کو تو پتا نا دل میں کیا چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے تو چھپ نہیں سکتی۔ تو اس لیے محبت اور تعظیم یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ صفات الکمال یعنی جو صفت میں بیان کر رہا ہوں اس کے اندر کمال ہے، اور دوسرا کہ محبت اور تعظیم ہے۔ تو یہ اگر بندہ اس کے اندر محبت اور تعظیم نہیں ہوگی تو یہ نفاق ہو جائے گا، ریاکاری ہو جائے گی، وکذباً وتزلفاً ومدحاً مذموماً، یہ ساری چیزیں جو بندہ جھوٹ بول رہا ہے اس میں جو ہے نا وہ ظاہری طور پر انسان دکھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ ہے اللہ والا نہیں، اور یہ تو ایک مذموم مدح ہو گئی نا، جس کو پسند نہیں کیا جاتا کبھی بھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حمد کسے کہتے ہیں؟ الاخبار بمحاسن محمود، کہتے ہیں خبر دینا محمود کے محاسن کا، یعنی ایسی ذات جس کے اندر چیزیں جو پائی جاتی ہیں وہ سب سے اچھی ہیں۔ محاسن مطلب سب سے اچھی چیزیں، محمود کی سب سے اچھی چیزیں ان کے بارے میں خبر دینا، مع المحبت لہا، ساتھ میں محبت بھی ہونی چاہیے۔ فلو اخبر مخبر، اگر کوئی خبر دینے والا خبر دے دے بمحاسن غیرہ من غیر محبت لہا، کسی دوسرے کی اچھائیوں کی، مطلب بندہ سامنے کھڑا ہے میں اس کی اچھائیوں کی بات نہیں کر رہا، محبت میں اس سے کرتا ہوں لیکن بات میں کسی اور کی اچھائیوں کی کر رہا ہوں، تو یہ بھی مدح نہیں ہے۔ لم یکن حامدن، تو بندہ حامد نہیں ہوتا، یعنی حامد کسے کہتے ہیں؟ تعریف کرنے والا۔ یہ جو بندہ حمد بیان کر رہا ہوتا ہے نا کسی بھی لفظ سے ہو تو اس کو کہتے ہیں حامد، تو کہتے ہیں وہ حامد نہیں ہوگا، اس کا پھر کوئی اور نام رکھ دیں آپ،
اس کو حمد نہیں کہہ سکتے آپ. حمد میں کیا چیزیں ہوں گی؟ دو چیزیں، ایک تو اسی بندے کی کرنی ہے اور اچھی صفات کے ساتھ کرنی ہے، دوسری محبت بھی ہو اس سے جس کی کر رہے ہیں، تو پھر میں اس کی حمد بیان کر رہا ہوتا ہوں. ولو احبھا، اور اگر میں اس سے محبت کرتا ہوں، ولم یخبر بہا، اور اس کے اچھی باتوں کے بارے میں خبر نہیں دے رہا، محبت اس سے ہے لیکن باتیں کسی اور کی بیان کر رہا ہوں، لم یکن حامدن، پھر بھی حامد نہیں ہوگا. تو یہ مجموع الفتاوی کے اندر موجود ہے، یہ ریفرنس لکھا ہوا ہے جلد نمبر 8 صفحہ 378 ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ، جو اللہ تعالیٰ کی حمد ہے نا، یہ کیا ہوتی ہے؟ الاخبار عنہ بصفات کمالہ سبحانہ وتعالی، یہ اللہ تعالیٰ کی کمال صفات کی خبر دینا ہے. اور ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی دو صفات بھی ذکر کر دی کہ سبحانہ وتعالی، جو سب سے زیادہ پاک ہے اور سب سے زیادہ بلند ہے، مع محبتہ والرضا بہ، اس کی محبت اور اس کی رضامندی کے ساتھ، یعنی بندہ اس کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس کے رب ہونے پر راضی ہو بندہ کہ ہاں وہ میرا رب ہے، وہ مجھے پالتا ہے، مجھے رزق دیتا ہے، مجھے صحت اس نے دی، مجھے آنکھیں اس نے دی. کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو پانی کا گلاس اٹھاتے ہیں اور منہ تک لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں ان کے، اور اتنے کانپتے ہیں کہ پانی ان کا گر جاتا ہے، وہ اپنا جو پانی کا گھونٹ ہے وہ اپنے جو ہے نا وہ جسم میں خود نہیں اتار پاتے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہسپتالوں میں لیٹے ہوئے ہیں، کبھی جا کے برننگ وارڈ دیکھیں نا ہسپتالوں کا، آپ کو اندازہ ہو کہ لوگ جو ہے نا پورا پورا جسم، ایک مکھی بھی بیٹھ جائے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی پورا جسم ان کا جلا ہوا اور وہاں پہ وہ پڑے ہوئے ہیں. جو فالج کے مریض ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، جسم ان کا جو ہے نا وہ بے جان وہاں پہ پڑا ہوا ہے. تو ایسے لوگ دنیا کے اندر، انسان کو پھر اپنی قدر ہوتی ہے کہ بھائی مجھے جو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ کیا ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نا کہ قبرستان جایا کرو، قبرستان کی زیارت کیا کرو، وہ اسی وجہ سے کہ انسان کو آخرت یاد آتی ہے، اپنا مقام یاد آتا ہے اور اپنا چھوٹا ہونا یاد آتا ہے کہ یار میں کیا ہوں اور تکبر کر رہا ہوں، میں کیا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہوں، میں کیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا ہوا ہے، کتنی نعمتیں ہیں. تو یہ انسان کو تب پتہ چلتا ہے. تو یہاں پر پھر انہوں نے مزید وہی بات ذکر کی جو شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہے. کہتے ہیں کہ فلا یکون المحب الساکت حامدا ولا المثنی بلا محبت حامدا حتی تجتمع لہ المحبت والثناء. کہتے ہیں کہ محبت اور ثنا دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو پھر ہی اس کو کہا جائے گا. الوابل السیب ان کی کتاب ہے، یہ صفحہ نمبر 88 پر. تو یہاں پر آگے مزید ایک جو ہے نا وہ لغوی بات یہاں پہ میں نے لکھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب کسی کی تعریف کی جائے نا تو وہ حمد ہوتی ہے، دوبارہ تعریف کی جائے سمیہ ثناءً، اس کو ثنا کہہ دیتے ہیں. وَإِذَا قُرِّرَ ثَالِثَةً سُمِّيَ تَمْجِيدًا، جب تیسری مرتبہ آ جائے تو اس کو تمجید کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی میں حمد بیان کرتا ہوں تو ایک ہی دفعہ بیان کی تو اس کو حمد کہہ دیں گے، دوسری دفعہ بیان کی تو اس کو ثنا کہہ دیں گے، تیسری دفعہ بیان کی تو اس کو تمجید کہہ دیں گے. ٹھیک ہے، یہ عربی کے الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف. لیکن حمد کیا ہے؟ حمد کی میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہا ہوتا ہوں، تعریف کر رہا ہوتا ہوں دو چیزوں کے ساتھ کہ اللہ دنیا میں، وہ جو ترجمہ ہم کرتے ہیں نا سب تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. تو اس میں اب آپ نے یہ ذہن میں لانا ہے ہمیشہ کہ تمام قسم کی تعریف، ایسی تعریف کہ جو سب سے اچھی صفت کے ساتھ ہے، یہ جو حمد میں بیان کر رہا ہوں سب سے اچھی صفت کے ساتھ ہے، اور اس میں اے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تیری عزت کرتا ہوں. یہ دو چیزیں جب ہمارے ذہن میں ہوں گی نا تو اتنا مزہ آئے گا نماز پڑھنے کا اور اتنی لذت آئے گی نماز پڑھنے کی کہ انسان جو ہے نا وہ اس کو کر کے دیکھیں. یہ فجر کی نماز جب آپ نے پڑھنی ہے نا تو یاد کریں اس کو کہ کس طریقے سے میں نے جو ہے نا الحمد کا ترجمہ کرنا ہے. اب الحمد کی ٹرانسلیشن جب میں کر رہا ہوں گا، الحمد تمام قسم کی تعریف جس میں کوئی نقص نہیں ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اللہ سب تعریف، دنیا کی سب سے اچھی تعریف تیری ہے اور اس میں تجھ سے محبت بھی کرتا ہوں اور تیری عزت بھی کرتا ہوں. اے اللہ عاجزی کے ساتھ میں فجر پہ اٹھا ہوں، عاجزی کے ساتھ تیرے سامنے میں کھڑا ہوں، عاجزی کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہوں، عاجزی کے ساتھ. مجھ میں کوئی تکبر نہیں ہے، مجھ میں کوئی جو ہے نا وہ اس طرح کی بات نہیں ہے کہ میں تیرے سامنے کوئی اپنی بڑائی بیان کروں. اے اللہ تیری توفیق کے ساتھ میں یہاں پہ حاضر ہوں، تیری توفیق کے ساتھ
ساتھ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں، تیری توفیق کے ساتھ ہی میں یہاں پہ آج حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ جب انسان اس طرح کے الفاظ کہہ کے اور اس طرح کے الفاظ ذہن میں سوچ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، مجھے بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ انسان پہ کوئی مصیبت نازل کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا محبوب بندہ نہیں بنائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ انسان کی ضرورتیں نہیں پوری کرے گا؟ ہم لوگ مانگتے نہیں ہیں نا، اصل میں ہمیں نہ تعریف کرنی آئی ہے آج تک، نہ اللہ سے مانگنا آیا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا رب کون ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں۔ ہم نے آج تک اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہی سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو میرے بھائی، جب ہماری یہ حالت ہے تو ہم کیسے دعائیں کر سکتے ہیں؟ کیسے ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ تو یہ وہ علماء ہیں جو گزرے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور ہمیں پہچان کروائی۔ یہ حلوہ پکا ہوا ہے ہمارے سامنے، یہ پوری ڈش تیار ہوئی ہوئی ہے، بس کیا ہے آپ لوگوں کو اٹھا کے میں دے رہا ہوں، اور میں بھی کوئی بہت زیادہ اس پہ کوئی محنت نہیں کر رہا۔ میں نے اٹھا کے آپ لوگوں کو دے دیا کہ بھائی یہ دیکھیں علماء نے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ چیزیں بتائی ہوئی ہیں پہلے سے۔ بس کیا ہے کہ ہم کبھی غور و فکر نہیں کرتے، کبھی تدبر نہیں کرتے، کبھی نا ٹائم نہیں نکالتے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے بھائی؟ کہ سب سے پہلے حمد ہوتی ہے، پھر ثنا ہوتی ہے، اور پھر تمجید ہوتی ہے۔ تو دلیل وہ حدیث جو پیچھے گزر چکی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ حدیث پوری ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، صرف یہاں پہ جو استدلال ہے وہ میں صرف آپ کو بتا دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے نا الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ فَإِذَا قَالَ مالک یوم الدین، جب بندہ مالک یوم الدین کہتے ہیں تو مجدنی عبدی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میرے بندے نے میری تمجید کی، میری بزرگی بیان کی۔ تو اس وجہ سے یہ اس میں سے علماء لغت نے یہ ایک تعریف، اور بھی ڈیفینیشن اس کی ہیں، اور بھی کئی ایک فرق بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک فرق یہ ہے کہ پہلی دفعہ حمد، دوسری دفعہ ثنا، اور تیسری دفعہ تمجید کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے مسلم کے حدیث ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا جو اسم ہے جو ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، تو رب کی جو تھوڑی سی تشریح ہے وہ میں کر دوں۔ الرب جو ہے وہ کہتے ہیں السید، سردار، المالک، یہ ساری صفات جو ہے نا وہ لفظ رب کے اندر آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو رب اسم ہے یہ کچھ چھوٹا سا نام نہیں ہے۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا جو لفظ ہے نا، ترجمہ ہم کرتے ہیں پالنے والا، تو پالنے والا اس کے اندر کئی صفات ہوتی ہیں نا۔ سب سے پہلے تو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ سردار ہوتا ہے، المالک مالک ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، المصلح اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، جو پالنے والا ہے وہ۔ اب دیکھیں نا، ماں ہے، ماں اگر بچے کو پالنے والی ہے، مثال اللہ تعالیٰ کے لیے کبھی دی نہیں جا سکتی، لیکن ایک چھوٹی سی مثال آپ لوگوں کو صرف سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ ماں جب بچے کو پالتی ہے تو کیسے پالتی ہے؟ کیا اس کی ساری ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتی؟ کیا اس کے گیلے اور سوکھے کا خیال نہیں رکھتی؟ کیا اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتی؟ کیا اس کے رونے سے اس کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو یہ جو اس طرح کی ایک صفت ایک پائی جاتی ہے پالنے والی کے اندر، تو وہ جو رب ہے، جو مصلح ہے، جو اصلاح کرنے والا ہے، جو درست کرنے والا ہے انسان کے سارے کاموں کو، وہ رب کے اندر شامل ہے۔ کہ جب میں کہہ رہا ہوتا ہوں نا، میں اس اللہ کی حمد بیان کر رہا ہوں جو رب العالمین ہے، جو رب ہے، جو سید ہے، جو مالک ہے، المصلح ہے، الصاحب وہ ساتھی ہے، وہ دوست ہے، وہ ہمارا جو ہے نا مددگار ہے، المربی تربیت کرنے والا۔ مربی کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کو نا پکڑ کے رستے دکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی کی تربیت کرتا ہوں تو پکڑ کے اس کو، بیٹا ادھر نہیں جانا، ادھر یہ دیکھو، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یہ فائدہ مند چیز ہے، یہ تمہارے لیے جو ہے نا وہ یہاں جاؤ گے تو نقصان ہو جائے گا، یہ چیز نہ پڑھو، اس کو جو ہے نا وہ ایسے نہ کرو، یہاں سے گر جاؤ گے۔ یہ ہوتی ہے تربیت، جو انسان پریکٹیکلی طور پہ ساتھ ساتھ بتا رہا ہوتا ہے، سکھا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا مربی ہے، رب سے مربی یعنی تربیت کرنے والا، الخالق پیدا کرنے والا، یہ بھی لفظ رب کے اندر شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ الخالق ہے، یعنی پیدا کرنے والا وہ ہے، کوئی اور پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ طاقت دی نہیں ہے۔ انسان نے بڑی کوشش کر لی اللہ تعالیٰ جیسے بنانے کی، لیکن جو انسان کے اندر کی جو ایک پورا اسٹرکچر ہے، آپ دیکھ لیں دماغ کا بھی، میڈیکل کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں، میں جب ایک دفعہ جو ہے نا وہ ریسرچ کر رہا تھا کہ انسانی دماغ کیسے کام کرتا ہے، تو اس پہ میں نے جب یوٹیوب پہ سرچ کیا تو بھائی 3 گھنٹے کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، اور اس میں بھی دماغ کے کسی ایک حصے پہ بات کر رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ جو انسان ہے، وہ ڈاکٹرز اپنے اپنے ملکوں کے اپنے جو ہے نا وہ اس میں تھے، میں کچھ دماغ کے حوالے سے کچھ پڑھ رہا تھا،
تو میں نے کہا اس پر ریسرچ کرتے ہیں، چلو کوئی فائدہ ہوگا زندگی میں، اور بہت ساری چیزیں انسان کو پتہ ہوتی ہیں، تو انسان نا جوڑتا ہے، پھر علم کو آپس میں جوڑتا ہے، تو بڑا ایک مزہ آتا ہے علم حاصل کرنے میں۔ تو وہ ایک ایک چیز پہ 3 3 گھنٹے کی، تو میں نے کہا، اور وہ وائٹ بورڈ پہ اگر کوئی حل کروا رہا ہے تو وہ بتا رہا ہے بھائی یہ چیز فلاں ہے، یہ چیز فلاں ہے، یہ چیز فلاں ہے، یعنی اتنے سے حصے میں، دماغ کے اتنے سے حصے میں اتنا کچھ تھا کہ بندہ جو ہے نا وہ اس کا وائٹ بورڈ پورا بھر گیا، اور اس نے کہا جی اس کو نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے نا دماغ کے اس حصے پہ بات کریں گے۔ میں نے کہا بھائی کمال چیز ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ وہ رب ہے جو خالق ہے، وہ رب ہے جو مالک ہے، وہ رب ہے المعبود، یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ رب کے اندر یہ معنی بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں اور یہ چیزیں اپنے ذہن میں لے کے آئیں کہ رب کوئی عام سی ذات نہیں ہے، رب وہ ہے جو خالق بھی ہے، رب وہ ہے جو معبود بھی ہے، رب وہ ہے جو مربی تربیت کرنے والا بھی ہے، وہ صاحب ہے، وہ چھوڑ کے کہیں نہیں جاتا، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے، وہ کہیں مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں کسی مشکل میں ہوں اور میں اللہ والا ہوں، میں رب ہوں اور میرا رب مجھے چھوڑ دے۔ اب دیکھیں نا، یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور ایک دفعہ ہو گئی غلطی، انسان سے ہو جاتی، انسان ہے خطا کا پتلا ہے، مچھلی کے پیٹ میں جو ہے نا وہ قید ہو گئے۔ ایک غلطی ان سے ہوئی تھی کہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو جو ہے نا وہ کچھ سزا دے دی۔ اب وہاں پر انہوں نے فوری طور پر اللہ کو پکارنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یہ بندہ، یہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو یقیناً یہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے۔ پتہ ہے کیا چلا کہ جو بندہ اللہ والا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اگر کسی مشکل میں پھنس جائے، کسی جگہ پہ انسان بے بس ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ پہلے مسبحین تھا، وہ پہلے مسبح تھا، تسبیح بیان کرتا تھا، وہ پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا تھا، وہ پہلے رب والا تھا۔ تو جو پہلے رب والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم لوگ بھی آج کل یہ کہتے ہیں نا ہمیشہ کہ بھائی جو ہے نا وہ میری دعائیں نہیں قبول ہوتی، میرے معاملات اس طرح کے۔ بھائی ہم نے کبھی کیے ہی نہیں اس طریقے سے، ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا وہ رب کا معنی ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں اس کی اصل اصلاح الشیء والقیام علیہ، اصل یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو صحیح کرنا، صحیح رکھنا، اور اس پر نگرانی کرنا کہ یہ چیز خراب نہ ہو جائے، اس کو رب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ مسلسل ہم پر نگرانی رکھے ہوا ہے کہ میرا بندہ کہیں گمراہ نہ ہو جائے، میرا بندہ کہیں جو ہے نا وہ ہدایت سے ہٹ نہ جائے، میرا بندہ کہیں اس کو یہ تکلیف نہ آ جائے، میرا بندہ اس کو کہیں یہ اس طرح کی پریشانی نہ ہو۔ تو اب انتظار کیا ہے؟ وہ ہماری طرف سے ڈیلے ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا وہ عبادات نہیں کرتے، ہم لوگ دعائیں نہیں کرتے، ہم لوگ تھک جاتے ہیں، ہم لوگ ڈپریشن میں چلے گئے، انزائٹی کے مریض ہو گئے، ہم لوگ جو ہے نا وہ بہت سارے معاملات ہمارے خراب چل رہے ہیں، اور ہم نے 2 نفل پڑھ کے دعا کرنا ہی چھوڑا ہوا ہے کہ اے اللہ فلاں مسئلے میں پھنس گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب زیادہ بوجھ ڈالا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ بھائی تہجد پڑھیں، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کا قیام کریں، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا سو بھی جایا کریں۔ یہ نہیں کہا تھوڑا سا رات کو قیام کیا کریں، کہا قم اللیل الا قلیلا، پوری رات قیام کریں، الا قلیلا، آپ تھوڑا سا سو جایا کریں۔ یعنی شروع میں جب ذمہ داریاں بڑی ہیں تو عبادات بھی بڑی ہیں۔ ہماری عبادات جب ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں، عبادات چھوٹی ہو جاتی ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد لفظ ہے الہدایہ۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہم نے دعا بھی کرنی ہے نا، الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین ہے، اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد جب ہم ہدایت مانگتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے لغوی طور پر، اصطلاحی طور پر آگے میں اس کو بیان کروں گا۔ لغوی طور پر ہدایت کہتے ہیں الرشاد والدلالہ، رہنمائی کرنا۔ ہدایت کا معنی رہنمائی کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر لغوی طور پر میں نے اس کی ایک مثال بھی لکھی ہے کہ عربی میں استعمال ہوتا ہے ہدیتہ الطریق والبیت۔ میں نے اس کو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ فلاں کا گھر کدھر ہے، تو میں نے اس کو بتا دیا جی فلاں جگہ پہ فلاں، جس طرح ہم رستہ پوچھتے ہیں کسی سے، تو یہ بھی ہدایت دینا ہوتا ہے، اس کو رہنمائی کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ہدایت دینا، کسی کو رہنمائی کرنا، کسی کو بتانا، اور دوسرا ہوتا ہے دل میں اتارنا، ہدایت کو کسی کے دل میں اتار دینا۔ تو یہ 2 قسمیں ہوتی ہیں، اس کی انشاءاللہ آگے ہم جو ہے نا وہ تفصیل سے پڑھتے ہیں ہدایت کے حوالے سے۔ اب چلتے ہیں سورہ فاتحہ کے ناموں کی طرف۔ یہ وہ نام ہے جو قرآن و سنت میں استعمال ہوئے ہیں اور ان کے دلائل موجود ہیں۔ نام تو بہت سارے علماء نے اس کے ذکر کیے ہیں، مفسرین نے ذکر کیے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے
جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فوائد رکھے ہیں، اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، بہت سارے فوائد ہیں. تو علماء، مفسرین، سلف صالحین نے کچھ نام تو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور کچھ نام اس طرح کے ہیں جو سلف صالحین نے وہ اس کے فوائد کو دیکھتے ہوئے رکھے ہیں کہ بھئی یہ صورت جو ہے نا وہ اس میں یہ فائدہ بھی ہے، چلو اس کا یہ نام رکھ دیتے ہیں، اس کا یہ فائدہ بھی ہے، اس کا یہ نام بھی رکھ دیتے ہیں. جس طرح ہم کسی کی صفات کی وجہ سے کسی کا نام رکھ دیتے ہیں نا، اگر کوئی بندہ بڑا نیک ہو تو ہم اس کو جو ہے نا کوئی اچھا نام دے دیتے ہیں، یا کوئی بندہ اگر کوئی شیطانیاں کر رہا ہو اس کو اس طرح کا نام دے دیتے ہیں. تو کسی کی صفات کی بنا پر بھی لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کے نام رکھ دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے کسی کو کہتے ہیں نا ماشاء اللہ بندہ بڑا نیک ہے، ٹھیک ہے، وہ تو فرشتہ انسان ہے، یا وہ تو شیر ہے، بہادر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ شیر کہنا کسی کو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی جو ہے نا وہ پوچھل نکل آئی ہے اور بڑے بڑے دانت ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی بندہ بہادر ہے. تو یہ اس کی ایک صفت کی وجہ سے، اس کی بہادری کی وجہ سے اس کا ایک نام رکھ دیا جاتا ہے. تو صفاتی نام بھی رکھے جا سکتے ہیں چیزوں کے. بہرحال میں ان ناموں کا صرف تذکرہ کر رہا ہوں جو قرآن و سنت میں موجود ہیں. تو اسماء السورہ، سورت کے نام. سورت کے یہاں پہ جو میں نے نام ذکر کیے ہیں وہ 8 نام ہیں. فاتحۃ الکتاب، یہ نام میں ذکر کرنے کے بعد، نام اکٹھے میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ پھر ایک اس کا کئی دفعہ جو ہے نا وہ شارٹس میں، ویڈیو میں اکٹھے نام آ جائیں گے، تو دلائل جو ہے نا وہ اس کے علیحدہ پھر بندہ ذکر کر دیتا ہے. تو سورہ فاتحہ کے جو نام قرآن و سنت سے ثابت ہیں وہ فاتحۃ الکتاب، سب سے پہلے سورہ فاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب، کتاب کو کھولنے والی. ام القرآن، ام الکتاب. السبع المثانی، یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں. القرآن العظیم، سورۃ الحمد. اسی طریقے سے الصلاۃ، یہ بھی سورہ فاتحہ کا نام ہے، نماز سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں. الشافیہ، شفا دینے والی، تو یہ بھی سورہ فاتحہ کا نام ہے جو کہ استعمال کیا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے. اس کے دلائل کیا ہیں جی؟ اس کے دلائل میں سب سے پہلے تو حدیث ہے. حدیثوں کے ریفرنس اس دفعہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں جو ہے نا وہ ان کو اس کے ساتھ ہی لکھ دوں، تاکہ جو ہے نا وہ جنہوں نے اسکرین شاٹ لینا ہوتا ہے یا پکچر لینی ہوتی ہے انہیں مشکل نہ ہو. سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ، نہیں ہے نماز، لمن، اس شخص کی، لا لم یقرأ، جس نے نہیں پڑھا، بفاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب کو. تو یہاں فاتحۃ الکتاب سے مراد کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. فاتحۃ الکتاب اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ کتاب کو کھولنے والی، یعنی قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے، تو اس وجہ سے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں. یعنی جب کتاب کھولتے ہیں تو کتاب کھولتے ہوئے سب سے پہلے ہمارے پاس جو سورت آتی ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ، تو اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں. تو قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ایک ہے، سب سے پہلی سورت نزول کے اعتبار سے، یعنی نازل ہونے کے اعتبار سے. تو نازل ہونے کے اعتبار سے تو وہ ہم نے پڑھ چکے ہیں پہلے کہ سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق جو سورت ہے وہ ہے. اور ایک ہے ترتیب کے اعتبار سے. تو قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ. اچھا، یہاں پہ ایک فقہی مسئلے کی طرف بھی میں رہنمائی کر دوں، وہ یہ کہ کئی لوگوں کے ذہنوں میں نا یہ سوال آتا ہے کہ کیا قرآن کریم کی ترتیب جو ہے نا وہ ضروری ہے؟ جس طریقے سے نماز میں ہم پڑھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ نماز میں ہم نے یا کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو وہ یہ سب سے پہلے سورۃ الناس پڑھ لیتا ہے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفلق پڑھ لیتا ہے. یعنی ترتیب کے لحاظ سے تو سورۃ الفلق پہلے ہے، سورۃ الناس بعد میں ہے. تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ایک بندہ پہلے سورۃ الناس پڑھ لے، آخر والی سورت، پھر اس سے پہلے والی سورت پڑھ لے؟ تو جی ہاں، کیا جا سکتا ہے. اس میں کئی ایک دلائل بھی موجود ہیں، لیکن یہاں اس دلیل کی بنیاد پر بھی ہم کر سکتے ہیں. وہ دلیل کیا ہے؟ اب دیکھیں، پہلے نازل ہونے والی سورت وہ آخری سپارے میں ہے، اور بہت بعد میں نازل ہونے والی سورت جو ہے وہ کئی سورتوں کے بعد سورہ فاتحہ نازل ہوئی نا. ویسے تو سورت یہ مکی سورت ہے، لیکن سورہ فاتحہ جب نازل ہوئی تو اس وقت سورہ فاتحہ اس کو پہلے سورت پہ یعنی پہلے نمبر پہ لکھا گیا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اگر ترتیب جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا ہے اسی ترتیب سے لکھا جاتا اور وہی ضروری ہوتا تو سورہ فاتحہ یہاں پر اس نمبر پہ نہ ہوتی، بلکہ وہ کہیں بعد میں ہوتی، اور سورۃ العلق یہاں پر ہوتی کیونکہ وہ پہلے نازل ہوئی. ٹھیک ہے، تو اس سے اس مسئلے کی بھی وضاحت ہو گئی. دوسرا جو نام ہے سورۃ الفاتحہ کا وہ امی جان سیدہ عائشہ، صحیح بخاری کی 756 نمبر روایت ہے، اور صحیح مسلم میں 394 نمبر پہ. امی جان سیدہ عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخفف الرکعتین اللتین قبل صلاۃ الصبح،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یخففو ہلکا کرتے تھے الرکعتین اللتین ان 2 رکعتوں کو قبل صلاۃ الصبح جو صبح کی نماز سے پہلے ہوتی تھی، یعنی فجر کی جو 2 سنتیں ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت چھوٹا کر کے پڑھتے تھے، مختصر پڑھتے تھے، حتی انی لاقول حتی کہ بے شک میں کہتی هل قرأ بأم الکتاب، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہوگی کہ نہیں، ام الکتاب بھی پڑھی ہوگی کہ نہیں؟ تو یہاں ام الکتاب یہاں پہ سورہ فاتحہ کو کہا گیا، ٹھیک ہے، تو ام الکتاب ام القرآن یہ بھی اس کے نام ہے، ام القرآن کی دلیل آگے آ جائے گی، تو ام الکتاب یہاں پر اس کو کہا گیا نا، صحیح بخاری میں 1165 نمبر روایت ہے۔ تو اس حدیث سے کئی ایک مسئلے پتہ چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سورہ جو ہے ایک یہ صورت بلکہ 2 رکعتیں جو فجر کی ہوتی تھی، سنتیں جو ہوتی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی پڑھتے تھے۔ چھوٹی کس طریقے سے پڑھتے تھے؟ یہ سورۃ الکافرون پڑھ رہے ہیں پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں، اور یہی سنت ہے، اسی کا جو ہے نا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تاکہ کسی شیخ سے، مجھے یاد نہیں ہے، شیخ محمد بن صالح العثیمین تھے یا ان کے علاوہ کوئی اور شیخ تھے، پرانی پڑھی ہوئی بات ہے، ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ میں اگر فجر کی 2 سنتوں میں سورہ بقرہ پڑھتا ہوں جس کی زیادہ آیات ہیں، ظاہر سی بات ہے، تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا یا مجھے جو ہے نا وہ سورہ کافرون اور سورۃ اخلاص پڑھ کے زیادہ ثواب ملے گا؟ انہوں نے فرمایا سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھ کے زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں میں یہ پڑھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی وہ زیادہ اجر کا باعث ہے بنسبت عمل کو لمبا کرنے سے۔ تو عمل لمبا انسان کرے اس کے بنسبت اگر سنت کو فالو کر لیا جائے وہ زیادہ اجر ہے۔ تو یہ فرق ہے ایک عالم اور عابد میں۔ وہ جو حدیث میں شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ فضل العالم علی العابد، کہ عالم کی فضیلت عابد پر وہ اس طرح ہے جس طریقے سے 14ویں کا چاند ہے علی سائر الکواکب، سارے ستاروں پر۔ تو یہاں پر عالم کی فضیلت عابد پر کیوں ہے؟ ان چیزوں کی وجہ سے بھائی، کہ مجھے پتا ہے، میں ایک عالم ہوں، مجھے پتا ہے کہ سنت کیا ہے، میں نے سنت کو فالو کیا، اور وہ بندہ تھک رہا ہے اپنی طرف سے اور وہ کوشش کیے جا رہا، مجھے پتا ہے کہ بھائی سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ بھائی ظہر کی 2 رکعتیں کر دو، فرض جو ہے نا وہ مختصر کر کے 2 کر دو۔ اب میں 2 پڑھ رہا ہوں اور ایک بندہ جو ہے نا وہ تھک رہا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں تو سفر میں آسان سفر ہے، میں تو 4 پڑھوں گا، ٹھیک ہے بھائی تو 4 پڑھ، مجھے 2 پڑھ کے اتنا ثواب مل گیا ہے، بلکہ زیادہ ثواب مل گیا، کیونکہ ایک تو میری نماز پوری ہو گئی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کوئی نعمت کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ جو ہے اس نعمت کو قبول کرے اور اس پر عمل کرے۔ ان اللہ یحب ان تؤتی رخص، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر کوئی رخصت دیتے ہیں کہ بھئی تو ایسے نہیں تو ایسے کر لے، تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ اس رخصت کو لے لے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اگلی جو حدیث ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ام القرآن هی السبع المثانی، دیکھیں ام القرآن آ گیا یہاں پہ نام، ٹھیک ہے، کہ ام القرآن جو ہے یہ السبع المثانی، یہ السبع المثانی ہے، یعنی 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم ہے۔ تو 3 نام اس حدیث سے ہمیں پتہ چلے، ام القرآن، السبع المثانی، کہ سبع المثانی بھی اس کا نام ہے، سبع المثانی کا مطلب السبع 7 کو کہتے ہیں، المثانی اس کے کئی ایک معنی ہیں، وہ آگے انشاءاللہ آ رہے ہیں تفصیل سے، میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم، تو قرآن عظیم یعنی بہت بڑا، العظیم جو ہے نا یہ قرآن کی صفت یہاں پر لائی گئی ہے، تو ایسا قرآن جو بہت بڑا ہے، یعنی اس کو قرآن بھی کہہ دیا گیا اور قرآن کے ساتھ بہت بڑا قرآن بھی کہہ دیا گیا۔ تو یہ اس کی جس بھی صورت کے یا جس بھی شخص کے یا جس بھی ذات کے زیادہ نام ہوتے ہیں نا، وہ اس کے اتنی ہی زیادہ طاقت، اتنی ہی زیادہ خوبیوں پر دلالت کرتا ہے۔ اگر اچھے نام ہے کسی بھی چیز کے، ظاہر سی بات ہے برے نام ہے، کسی کو بندہ کہہ رہا ہے تو چور بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، تو یہ بھی کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کی برائی پہ دلالت کر رہے ہیں۔ لیکن اگر بندہ کسی کے اچھے نام اور صفات ذکر کر رہا ہوتا ہے، یار بندہ ماشاءاللہ بڑا بہترین بندہ ہے، بندہ جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا وہ سب سے پہلے تو نہ ڈر ہے، اس کے بعد بہادر بہت ہے، اس کے بعد ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور جو ہے نا وہ اخلاق اس کا بہت اچھا ہے۔ تو یہ سارے بندہ کسی کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، تو جس کے جتنے زیادہ نام ہوتے ہیں اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کی صفات پائی جا رہی ہوتی ہے۔
تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں 4704 نمبر پر موجود ہے۔ اگلی جو حدیث ہے صحیح اس کے نام کے حوالے سے، اور اس میں خاص طور پہ فضیلت بھی ذکر ہو رہی ہے اس صورت کی، اور فوائد بھی ذکر ہو رہے ہیں۔ تو سیدنا ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، وانا اصلی، اور میں نماز پڑھ رہا تھا، فدعانی، تو انہوں نے مجھے بلایا، فلم آتی ہی، میں ان کے پاس نہیں آیا، حتیٰ صلیتو، حتیٰ کہ میں نے نماز پڑھ لی، ثم اتیتو، پھر میں ان کے پاس آیا، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما منعک ان تأتیہ، آپ کو کس چیز نے روکا تھا، آپ میرے پاس کیوں نہیں آئے، میں نے آپ کو ابھی جب بلایا ہے، فقلت، تو میں نے جواب دیا، کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا، فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الم یقل اللہ، کہ اللہ نے یہ نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، استجیبو، تم قبول کرو، فوری جواب دو، للہ، اللہ کو، وللرسول، اور اس کے رسول کو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں، لما یحییکم، ان چیزوں کی طرف جو تمہیں زندہ کرتی ہیں، یعنی زندہ تو انسان تھا، اب کون سی زندگی یہاں پہ ملنی تھی بھائی، روحانی زندگی ملنی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب آیتوں کی ہم تفسیر میں جائیں گے تو وہاں پہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، لیکن یہاں پہ ایک ویسی سرسری بات آ گئی تو میں نے ذکر کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ بھائی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نماز میں بھی بلائیں، نفل نماز تھی ظاہر سی بات ہے، تو نماز میں بھی بلائیں تو اسے فوری طور پر اپنی نماز توڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننی چاہیے۔ کیوں؟ کئی ایک مقاصد ہو سکتے ہیں بھائی، ہو سکتا ہے تم نماز غلط پڑھ رہے ہو سکتا ہے کہ نماز کے کوئی طریقہ تبدیل ہو گیا ہو، تمہیں بتانا ہوگا بھائی ایسے نہیں پڑھنی، ایسے پڑھنی ہے، تو ابھی تو وہی کا زمانہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس حالت میں بھی بلائے تم نے ان کی بات ماننی ہے۔ تو آج کیا ہے، آج اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث، قرآن اللہ کی بات ہے جو اللہ کہہ رہا ہے، اور جو حدیث ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو آج کے دور میں اگر کسی شخص کو قرآن یا حدیث سنائی جائے تو فوری طور پر کیا کرے، استجیبو، فوری طور پر کیا کرو، قبول کرو اس کو۔ تو پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثم قال، پھر فرمایا کہ الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن، کیا میں آپ کو قرآن کی سب سے عظیم سورت نہ سناؤں، قبل ان اخرج من المسجد، میرے مسجد سے نکلنے سے پہلے، کیا میں آپ کو ضرور آج مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک سورت نہ سکھا دوں؟ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے جو ہے نا وہ ہم اپنے پھر کاموں میں لگ گئے، بات چیت ہوتی رہی ہماری، فذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب بات چیت ختم ہوئی، مجلس ختم ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے شروع ہوئے، لیخرج من المسجد، کہ مسجد سے نکلیں، فذکرتہ، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروایا، یا رسول اللہ آپ نے وہ کہا تھا ایک صورت، قرآن کی عظیم صورت میں نے آپ کو سکھانی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تو اس وجہ سے یہاں پہ کچھ علماء نے اس کا نام الحمدللہ رب العالمین بھی رکھا ہے، انہوں نے کہا اس کو سورۃ الحمد بھی کہیں یا سورۃ الحمدللہ رب العالمین، یہ جو ہے نا وہ اس کا نام ایک یہ بھی ہے، ہی السبع المثانی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہی السبع المثانی، یہ السبع المثانی ہے، یعنی 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات ہیں، والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، اور وہ یہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں 4703 نمبر روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک نام اس کا جو میں نے کہا کہ الصلاۃ، نماز بھی رکھا گیا ہے، وہ اس میں جو دلیل ہے وہ حدیث قدسی ہے، جس میں ابھی ہم نے اوپر بھی پڑھی تھی اور پچھلی کچھ کلاسوں میں بھی ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو حامدنی عبدی، تو یہاں پر قسمت الصلاۃ، میں نے نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اپنے اور بندے کے درمیان، اور نماز کو کہہ کے پھر سورہ فاتحہ شروع کر دی، اور سورہ فاتحہ ختم کر کے بس بات ختم کر دی، اس کے بعد نہ رکوع کا تذکرہ نہ سجدے کا تذکرہ، تو نماز سورہ فاتحہ کا نام رکھ دیا گیا۔ اسی وجہ سے علماء کرام کہتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، کیونکہ اس کا نام نماز بھی رکھا گیا، بھائی نماز کا یہ بہت اہم رکن ہے جو نماز کے اندر پڑھنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے کئی لوگ جو ہے نا ہمارے معاشرے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، امام صاحب نے پڑھ لی تو ہماری سورہ فاتحہ ہو گئی، یا ہم نہ بھی پڑھیں تو بس کوئی سورت پڑھ لیں، قرآن کا کچھ حصہ پڑھ لیں تو ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔
اسی طریقے سے اس کا نام شفا بھی رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر حدیثیں موجود ہیں، آگے آئیں گی کہ صحابہ کرام نے جو ہے نا وہ ایک سفر پہ تھے تو وہاں پہ دم کیا، تو اس وجہ سے اس کا نام شفا رکھا گیا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ان کا تجربہ ہے اور علماء کے تجربوں سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وَمَكَثْتُ بِمَكَّةَ مُدَّةً تَعْتَرِينِي أَدْوَاءٌ، کہتے ہیں کہ میں مکہ میں بہت عرصہ رہا اور مجھے بہت سخت بیماریاں ہو گئی، ولا عجیب طبیباً ولا دواءً، وہاں مجھے کوئی اچھا طبیب، کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں مل سکا، کوئی اچھا حکیم نہیں مل سکا، اور نہ اس کی کوئی بیماری کی دوا مجھے ملی۔ فَكُنْتُ أُعَالِجُ نَفْسِي بِالْفَاتِحَةِ، تو میں اپنا علاج سورہ فاتحہ سے کرتا تھا۔ فَأَرَىٰ لَهَا تَأْثِيرًا عَجِيبًا، تو میں نے اس کی بہت عجیب تاثیر دیکھی ہے۔ فَكُنْتُ أَصِفُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشْتَكِي أَلَمًا، تو وہی چیزیں میں بیان کرتا تھا ہر اس شخص کو، یشتکی علمن، جو شکایت کرتا تھا مجھے درد ہے، مجھے تکلیف ہے۔ فکان کثیر منہم یبرأ سریعا، تو ان میں سے بہت سے لوگ فوری طور پر صحیح ہو جاتے تھے۔ تو یہ بات ہے ساری یقین کی، جس کو یقین ہو جائے نا سورہ فاتحہ پہ، جس کو یقین ہو جائے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ پر، جس کو یقین ہو جائے، یقین اس کو توکل کے معنی میں لے لینا، ٹھیک ہے، جس کو توکل ہو جائے، یقین ہو جائے اللہ تعالیٰ پر، جس کو یقین ہو جائے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کو یقین ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں وہ سچ ہیں، تو اس کے بعد پھر ان چیزوں کی تاثیر اس کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب بندہ شک میں ہی پڑا ہے نا، اس کو اپنے ایمان پہ ہی شک ہے، اس کو کبھی ایسا لگا ہی نہیں ہے، ایمان کی حلاوت اس نے محسوس ہی نہیں کی۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کبھی بھی کوئی بندہ آ کر آپ کو آپ کے اسلام کے بارے میں کوئی بات کہے، آپ ہل جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا اسلام میں یہ بھی ہے، اچھا اسلام میں یہ نہیں ہے، ہم کرتے رہے، ہمیں تو آج تک ان چیزوں کا نہیں پتہ چل سکا جو اسلام میں ہے یا نہیں ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا وہ خود بھی گمراہ ہوتے رہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے رہے۔ تو بھائی جس بنیاد پہ کھڑے ہیں، ٹھوس بنیادوں پہ کھڑے ہوں، دلیل کے ساتھ کھڑے ہوں کہ کم از کم ہمیں یقین ہو کہ میں ایک صحیح کام کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جب مجھے یقین ہوتا ہے نا میں صحیح کام کر رہا ہوں، دنیا پھر کچھ بھی کہتی رہے، ایک تو میں ہلتا نہیں ہوں وہاں سے، دوسرا پھر اس کی حلاوت اور اس کی مٹھاس، اس کی لذت انسان محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہاں اب آہستہ آہستہ مجھے جو ہے نا وہ اس کی لذت محسوس ہونا شروع ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی جو اہمیت ہے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی اہمیت پہ ہم نے ابھی یہ جو حدیث پڑھی ہے پیچھے کہ جو بندہ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی ہے، صحیح بخاری میں 756 اور صحیح مسلم میں 394 نمبر پر حدیث موجود ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فیہ وجوب قراءۃ الفاتحہ، اس میں سورہ فاتحہ کی قراءت کا وجوب ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ وَأَنَّهَا مُتَعَيِّنَةٌ لَا يُجْزِئُ غَيْرَهَا إِلَّا لِعَاجِزٍ عَنْهَا، لا يُجْزِئُ غَيْرُهَا إِلَّا لِعَاجِزٍ عَنْهَا، کہتے ہیں کہ یہ متعین ہے، یہی پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں پڑھنی۔ ہاں اگر بندہ کوئی عاجز ہے وہ نہیں پڑھ سکتا، جیسے ایک بندہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، وہ ابھی اس کو سورہ فاتحہ نہیں آتا، تو ٹھیک ہے ہم اس کے لیے عذر نکال سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی بندے کے لیے جو ہے نا وہ ہم یہ کہیں کہ نہیں نہیں آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں، آپ کی نماز ہو جاتی، کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ وہذا مذہب مالک و شافعی، یہی جو ہے نا امام مالک اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں۔ وہ جمہور العلماء من الصحابہ والتابعین فمن بعدهم، کہتے ہیں کہ صحابہ، تابعین اور جو ان کے بعد کے بڑے بڑے علماء ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں۔ دوسرا اس کا جو ہے نا وہ فائدہ اور اس کا جو ایک فضیلت ہے وہ یہ کہ انہا نور، سورہ فاتحہ نور ہے۔ ولم یؤتها نبی قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو بھی یہ والی صورت نہیں دی گئی۔ قرآن کی اور بہت سی آیتیں وہ پہلے نازل ہو چکی ہیں، قرآن کریم کا اور بہت سا حصہ جو ہے وہ پہلے نازل ہو چکا ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ قرآن کریم کا بہت سا حصہ پہلے نازل ہو چکا ہے، یا بہت سی آیات یا صورتیں پہلے نازل ہو چکی ہیں، لیکن یہ صورتیں جو ہے ا وہ آج سے پہلے، یہ سورہ فاتحہ یہ آج سے پہلے نازل نہیں ہوئی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بینما جبریل قائد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمع نقیضا من فوقہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ہے نا وہ ایک آواز سنی اپنے اوپر سے کہ بھائی بہت کوئی بڑی چیز کی کھلنے کی، یا جو ہے نا وہ کوئی مطلب ایک آواز ہے بڑی خطرناک سی. فرفع راسہ، تو اپنا سر اٹھایا، پوچھنے لگے بھائی یہ کیا ہے. فقال ھذا باب من السماء فتح اليوم، یہ ایک دروازہ ہے آسمان کا، فتح اليوم آج ہی کھلا ہے. لم یفتح قط الا اليوم، یہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلتا، کبھی بھی اس دروازے کو نہیں کھولا گیا. یعنی ایک دروازہ وہ جب سے بنا ہے تب سے لے کر آج تک بند تھا، آج اسپیشلی وہ کھولا گیا ہے. کیوں کھولا گیا ہے؟ فنازلہ منہا ملک، اچھا اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے. کون سا فرشتہ بھائی؟ فقال، فرمایا ھذا ملک نزل الی الارض، یہ فرشتہ بھی زمین میں پہلی دفعہ نازل ہو رہا ہے. لم ینزل قط الا اليوم، اس سے پہلے یہ آج تک زمین کی طرف نہیں آیا. یعنی دروازہ بھی پہلی دفعہ کھلا، فرشتہ بھی پہلی دفعہ آیا. اچھا بھائی اب لے کر کیا آیا؟ فسلم، تو اس نے آ کر سلام کیا. تو پتہ کیا چلا کہ سلام اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی سکھائی ہوئی ہے، انسانوں کو بھی سکھائی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے السلام. اور اسی طریقے سے جب فرشتے انسانوں سے ملتے ہیں، انسان فرشتوں سے ملتے ہیں، انسان انسانوں سے ملتے ہیں، سب آپس میں سلام کرتے ہیں. تو یہ سنت ہے، ہم لوگ اس سنت کو بھی چھوڑ چکے ہیں. یعنی ہم لوگ آج کل فون کرتے ہیں کسی کو تو ہیلو، ہاں بول، سیدھا سیدھا، مطلب نہ کوئی سلام نہ کوئی دعا. بھائی بس سلام، یہ آپ فون کر رہے ہیں تب بھی سلام کریں، آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں تب بھی سلام کریں. جان پہچان آپ کا ٹھیک ہے یار، بچپن کا دوست ہے، ٹھیک ہے، اب دروازہ مطلب کھولا آپ نے، ہاں چل بھائی چل، بائک پہ بیٹھے نکل گئے، گاڑی پہ بیٹھے نکل گئے، ٹھیک ہے. او بھائی یہ کیا ہو گیا؟ بھائی کسی بھی کام کرنے سے پہلے آپ سلام کریں، السلام علیکم، ہاں اس کے بعد آپ اپنی بات شروع کریں. تو فسلم، انہوں نے سلام کیا. وہ قال، اور فرمایا ابشر بنورین اوتیتہما، آپ خوش ہو جائیں دو نوروں کے ساتھ جو آپ کو دیے گئے. آج آپ کو دو نور دیے جا رہے ہیں، دو روشنیاں دی جا رہی ہیں. کون سی؟ لم یؤتہما، ایک اور صفت کیا ہے؟ لم یؤتہما نبی قبل کا، آپ سے پہلے یہ کسی نبی کو دیے بھی نہیں گئے. کیا؟ اب دیکھیں اس پہ غور کریں ذرا ترتیب. ایک تو بڑی زبردست آواز آئی، دوسرا کہ یعنی وہ آواز کیوں تھی؟ متوجہ کرنے کے لیے. دوسری کیا چیز ہے کہ دوسری کہ وہ دروازہ پہلی دفعہ کھلا، تیسری کہ وہ فرشتہ پہلی دفعہ آیا، چوتھی کہ دو نور ملے، پانچویں کہ ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی کو دیے بھی نہیں گئے. یعنی بالکل نئی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ. وہ فاتحۃ الکتاب ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں. لم تقرأ بحرف منہما، اس حصے پر ذرا غور کیجیے گا. لم تقرأ بحرف منہما، ہرگز نہیں آپ پڑھتے کوئی بھی ایک حرف ان دونوں میں سے، الا اعطیتہ، مگر آپ کو وہ دیا جا چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، دیا جا چکا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کا ترجمہ دیا جائے گا کر لیتے ہیں. تو کوئی بھی ہم دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کی آیت کوئی بھی پڑھتے ہیں، تو اہدنا الصراط المستقیم جب میں مانگتا ہوں تو مجھے ملتی ہے. اہدنا الصراط المستقیم جب میں کہتا ہوں تو مجھے وہ ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کو فرشتے نے یہ بات کہی کہ بھائی آپ سورہ فاتحہ کا یا سورہ بقرہ کا، سورہ بقرہ کی جب آخری آیات پڑھیں گے نا تو اس میں بڑی زبردست دعائیں ہیں کہ اللہ ہم پر بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا. انسان مطلب اپنی عاجزی کے ساری گناہوں کی معافی، بہت ساری چیزیں اس کے اندر. تو اس کو بھی اگر آپ لوگ ٹائم ملے کبھی تو ترجمہ پڑھیں. انشاءاللہ وہ سورہ بقرہ جب ہم پڑھیں گے اس میں تو ٹائم لگنا ہے وہاں تک بہت پہنچتے ہوئے. تو لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی جو انسان سوال کرتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے. تو اس یقین کے ساتھ جب بندہ دعا کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، کیوں؟ کیونکہ تو نے وعدہ کیا، تو نے کہا ہے کہ تو مانگے گا ہدایت، تیرا کام ہے مانگنا، تیرا کام ہے نماز میں کھڑے ہو کر یہ دعا کرنا، تیرا کام ہے سورہ فاتحہ یا فاتحۃ الکتاب پڑھنا، ہدایت دینا میرا کام ہے. کیونکہ وعدہ کیا ہے اللہ تو نے کہ تو نے دینا ہے. اے اللہ تو مجھے ہدایت نہیں دے گا، تو میری رہنمائی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، ہدایت سے مراد یہاں پہ زندگی گزارنے کی ہدایت بھی ہے. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت علم ہے، وہ آگے انشاءاللہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، میں وہ ذکر کروں گا کہ ہدایت انسان کیا ہوتا ہے کہ اس کو نا علم مل جاتا ہے، اس کو رہنمائی مل جاتی ہے، اس کو سب کچھ مل جاتا ہے دنیا کے اندر، اس کو نہ کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، وہ بالکل ایک
ذہین انسان ہو جاتا ہے. اس کو نہ کوئی جو ہے نا وہ کوئی غلط رستے پر چلا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی کاروبار میں دھوکہ دے سکتا ہے. یعنی ہر لحاظ سے بندہ وہ رہنمائی پر ہوتا ہے. پھر دین کے معاملے میں رہنمائی پر ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ وہ اس کی زندگی میں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر انسان وہ اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے دعا کر لے. اگلی دی اسٹوری بڑی ہے تو یہاں تک اس کو رکھتے ہیں.